درس فی قصۃ قوم شعیب علیہ السلام وما فیہا من المواعظ والعبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال هذا خبر من الله تعالى أما واجهت به الكفار نبيه شعيبا عليه السلام ومن معه من المؤمنين في تبعدهم إياه ومن معه من المؤمنين بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ شعیب علیہ السلام کو کافروں کا کیسے مقابلہ کرنا پڑا، کہ کافروں نے، ان کے سرداروں نے ان کو تنبیہ کی، ڈرایا نعوذ باللہ، اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے ان کو بھی ڈرایا کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا ہم آپ کو جبر کریں گے اس بات پہ کہ آپ ہماری ملت میں، ہمارے دین میں واپس آ جائیں، اور جس راستے پہ ہم ہیں آپ بھی اسی پہ رہیں. یہ ان کا خطاب جو ہے مع رسول، اللہ کے پیغمبر اور ان کی اتباع کرنے والے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ہے. تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یعنی نعوذ باللہ دھمکی دی. پہلی تو یہ تھی کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ آپ کو بھی اور آپ کو ایمان لانے والوں کو بھی ہم اپنے بستی سے نکال دیں. اور اصل میں یہی طریقہ جو ہے نا جی سارے کافروں کا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو ہجرت پہ مجبور کر دیا. اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا. انی مہاجر الی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جبریل آیا، وحی آئی، تاج نبوت آپ کے سر پہ رکھا گیا، تو آپ گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور بی بی خدیجہ کے گھر میں، اور بی بی خدیجہ نے بڑی تسلی دی
اور کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، واللہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کی خبر گیری کرنے والے ہیں، مصیبتوں میں مدد دینے والے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو پھر بی بی خدیجہ جو ہے ان کے رشتہ دار تھے ورقۃ بن نوفل، جو بہت بڑا عالم تھا دین نصارہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پہ تھا وہ۔ ان کے پاس بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ لے کے آئیں اور حضرت ورقہ نے آپ کی ساری قصہ سنا کہ کیسے جبریل آئے، ان نے مجھے کیا کہا، میں نے کیا کہا، سارا واقعہ سنایا۔ وہ سنتے رہے اور جب حضور پاک نے اپنا کلام مبارک ختم کیا تو اس نے کہا ابشری خدیجہ، خدیجہ تو یہ مبارک ہو، تمہارا خاوند تو نبی ہے، یہ تو پیغمبر کی بات ہے، اور وہ جس فرشتے کا کہہ رہے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے الذی نزل علی موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ورقۃ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بوڑھا ہو گیا، میرے اندر طاقت نہیں رہی، ورنہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور آپ کی مساعدت کرتا، اور یہ قوم آپ کو نکالے گی مکے سے۔ تو حضور پاک اس لفظ پہ بڑے سخت ناراض، فرمایا اب مخرجیہ ہو، مجھے نکالیں گے؟ نعوذ باللہ، بستی سے تو گندے لوگوں کو نکالا جاتا ہے، میرے اندر جب کوئی عیب نہیں ہے تو مجھے کیوں نکالیں گے؟ تو حضرت ورقہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سنت الانبیاء ہے، ہر پیغمبر کو نکالا گیا، یہ سنت الانبیاء ہے اور یہ وقت سب انبیاء پہ آیا ہے، تو بہرحال آپ پر بھی اس وقت نے آنا ہے، لیکن اے کاش میرے اندر دست و بازو میں طاقت ہوتی تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ تو اسی طرح سب سے پہلی دھمکی جو شعیب علیہ السلام کو قال الملأ، ان کے قوم کے سرداروں نے جو دی وہ یہی تھی کہ لنخرجنک یا شعیب، حضرت شعیب تمہیں اور تم پر ایمان لانے والوں کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں او لتعودن فی ملتنا، یا پھر آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیں۔ اب یاد رکھیں کہ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ او لتعودن یعنی واپس آ جائیں، کیا مانا ہمارے دین میں، کہ جیسے یعنی آپ پہلے ہمارے دین پہ تھے اب پھر واپس آ جائیں۔ تو چلو قوم کے بارے میں تو یہ بات ٹھیک ہے، جو ایمان والے تھے ان کے بارے میں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی ان کے دین پر تھے نا، وہ اپنے قوم کے دین پر تھے، تو حضرت شعیب آئے تو ان پر وہ ایمان لائے نا، ان سے تو مطالبہ درست ہے، کبھی تم واپس لوٹ آؤ اپنے دین کی طرف، لیکن یہ مطالبہ حضرت شعیب سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شعیب تو نبی ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو پیدا ہونے سے لے کر آخر تک شرک سے بھی پاک، گناہوں سے بھی پاک، تو ان سے تو یہ بات ہو نہیں سکتی کہ وہ ان کے دین پہ تھے، تو پھر کیسے لوٹ آئے؟ بات کو سمجھیں، اگر آدمی کو سوال ہی سمجھ نہ آئے تو جواب کیا سمجھے گا؟ سوال یہ ہے کہ قوم کہہ رہی ہے دو باتیں، ہم نکال دیں گے یا واپس ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، تو واپس تو وہی آتا ہے نا جو گیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ تو واپس آ جاؤ اپنے اصل راستے پر۔ اب ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کے راستے پہ تھے، ان کو کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن شعیب علیہ السلام تو کبھی کافروں کے راستے پہ نہیں رہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صرف شرک اور کفر نہیں بلکہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، تو ان کو کہنا او لتعودن فی ملتنا کہ آپ واپس آئیں ہمارے دین میں، تو علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ نبوت ملنے سے پہلے، جیسے میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے مکے والوں کے ساتھ رہتے تھے، اٹھنا بیٹھنا آنا جانا شادی خوشی، اور مکے والے بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے،
تو اسی طرح حضرت شعیب نے بھی یعنی نبوت ملنے سے پہلے تو ان کو دعوت نہیں دی نا توحید کی، ان کے ساتھ ملے جلے رہے، انہوں نے کہا اچھا یہ شاید ہمارے دین پہ ہیں، ورنہ حضرت شعیب ان کے دین پہ نہیں تھے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ شعیب علیہ السلام پہلے بھی ہمارے ساتھ رہے ہو نا، تم خاموش رہے، کوئی جھگڑا نہیں کیا، اب کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ ہم کافر ہیں، لہذا اس پہلی بات پہ واپس آ جاؤ۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا اور قوم کی طرف سے جواب دیا، اور میں کیا کہہ رہے ہو؟ قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، اس کے باوجود کہ ہم تمہارے دین کو غلط سمجھتے ہیں، ہم نفرت کرتے ہیں، پھر بھی ادھر لوٹ آئے۔ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم نے اللہ پر افترا باندھا، جھوٹ باندھا کہ نعوذ باللہ اب ہم غلط دین پہ ہیں، پہلا دین ٹھیک تھا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ يَقُولُ اب انتم فاعلون ذلك وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ مَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، کیا ہم زبردستی لانا چاہتے چاہے ہم آپ کے دین کو غلط سمجھتے ہیں؟ فَإِنَّا إِذَا رَجَعْنَا إِلَى مِلَّتِكُمْ وَدَخَلْنَا مَعَكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ فِيهِ فَقَدْ أَعْزَمْنَا الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ فِي جَعْلِ الشُّرَكَاءِ مَعَهُ أَنْدَادًا، آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو کہ ہم تمہاری ملت تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں تو پھر تو ہم نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا، تم تو مشرک ہو، اللہ کے ساتھ شریک بنا دے، ہم اسی پہ لوٹ آئیں۔ وَهَذَا تَنْفِيرٌ مِّنْهُ عَنْ أَتْبَاعِهِمْ، اور اسی طرح آپ نے کہا کہ جو میرے اتباع ہیں ان کو بھی سمجھائے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کی طرف چلے جائیں جو جھوٹ ہے۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَهَذَا رَدٌّ إِلَى اللَّهِ مُسْتَقِيمٌ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے دین میں لوٹ، ہاں اگر اللہ چاہے، کیونکہ ہدایت اور ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے ہدایت دے، استقامت دے، اللہ چاہے تو ہدایت میں نہ، اگر اللہ یہ چاہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، ورنہ ہم تو نہیں لوٹ سکتے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ كُلُّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو ان کے علم نے اپنے احاطے میں لیا ہے۔ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، سن لو ہم اپنے اللہ پر آسرا کرتے ہیں، اے فِي أُمُورِنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ، جو کرتے ہیں جو چھوڑتے ہیں ہمارا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی آسرا اور توکل ہے۔ رب، اب دعا کی اللہ سے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، یا اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں، فیصلہ فرما دیں۔ یہاں افتح کا معنی یہ ہے فیصلہ کرنا، وانت خیر الفاتحین، آپ سب سے بہتر حاکم ہیں۔ فَإِنَّكَ الْعَادِلُ الَّذِي لَا يَجُورُ أَبَدًا، اسی لیے قاضی کو بھی فاتح کہتے ہیں کہ وہ بھی حق اور باطل کو نکھار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عادل ہے، جو کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم سے بھی پاک ہے، وہ نقص سے بھی پاک ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِن اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اب وہ سردار جو تھے انہوں نے دیکھا کہ شعیب پہ تو ہماری بات نے کوئی اثر نہیں کیا، تو جو ایمان لائے تھے ان کو کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کے بات کو مانا اور اس کے رستے پہ چلے، انکم اذا لخاسرون، پھر تم بڑے گھاٹے والے ہوگے، تروٹے والے ہوگے۔ کیوں؟ حضرت شعیب کے پاس کون سی قوت اور طاقت ہے؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلہ نے ان کو پکڑ لیا اور اب وہ ایسے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن نے تکذیب کی شعیب کی گویا کہ کبھی یہاں رہے بھی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم
الخاسرین، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی وہی گھاٹے میں رہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں قوم شعیب علیہ السلام کے بارے میں 3 چیزیں آئی ہیں۔ ایک لفظ آیا رجفہ، رجفہ مانا زلزلہ آیا، اور ایک لفظ آیا کہ شیخ آئی، اور ایک لفظ آیا کہ ذلہ صائبان آیا۔ تو یہ تینوں باتیں اصل میں ٹھیک ہیں، کیونکہ بادل آیا تو گویا کہ سایہ آیا، نیچے سے زمین کو زلزلہ آیا، اور حضرت جبریل نے صیحہ آواز بھی دی۔ یہ تینوں عذاب ان کے لیے جمع ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ یخبر تعالی عن شدت کفرہم و تمردہم وعتوہم وما ہم فیہ من الضلال وما جبلت علیہم قلوبہم من المخالفت للحق ولہذا اقسموا وقالوا، اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ دیکھو وہ اپنے کفر میں کتنے سخت تھے، کتنے سرکش تھے، کتنے اس ضلال میں پڑے ہوئے تھے، اور اسی پر ان کے دل جو ہیں وہ جمے ہوئے تھے۔ حق کی مخالفت اسی لیے گویا کہ قسم کھا رہے ہیں کہ لئن اتبعتم، یعنی اگر تم نے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، فلہذا عقبہ بقولہ فاخذتهم الرجفۃ وهم ظالم جاثمین۔ اخبر تعالی ہنا انہم اخذتهم الرجفۃ وذلک کما ارجفوا شعیبا واصحابہ وتوعدوهم بالجلاء کما اخبر عنہم فی سورۃ ہود۔ فوراً اللہ نے فرمایا کہ ان کو پکڑ لیا اللہ کے عذاب نے۔ کیوں؟ جیسے وہ حضرت شعیب کو ڈرا رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ ایسا عذاب آیا کہ وہ تاریخ میں عبرت بن گئے۔ جیسے اللہ پاک نے سورۃ ہود میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم پہنچا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے ان کو عذاب سے نجات دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو پکڑ لیا اس چنگھاڑ نے اور اپنی بستیوں میں منہ کے بل پڑے ہوئے تھے۔ والمناسبت ہونا واللہ اعلم انہم لما تحکموا به فی قولہم الصلاۃ تأمرک الآیہ وجاءت الصیحۃ فاسکنتہم، وقال تعالی اخبارا فی سورۃ الشعراء فکذبوہم فأخذهم عذاب یوم الذل انہ کان عذاب یوم عظیم۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشعراء میں بھی فرمایا کہ جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تو ان کو پکڑ لیا عذاب یوم الذلہ۔ یوم ذلہ مانا سایہ، اصل میں یہ تھا کہ وہ کئی دنوں سے بارش بند ہو گئی اور زمین اتنی شدت سے گرم ہو گئی کہ اب زمین پہ رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنے تہخانے انہوں نے بنائے تھے گھروں کے نیچے، اس کے اندر گھس گئے، وہاں اس سے بھی زیادہ گرمی آگ جل رہی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ ہم جنگل کی طرف بھاگیں۔ اب وہ جنگل کی طرف جب گئے تو دور سے ان کو ایک سیاہ بادل نظر آیا، بڑا سیاہ، بڑا گہرا بادل۔ خوش ہو گئے کہ ہاں ھذا عارض ممطرنا، ہاں یہ آ گیا نا بادل، یہ بارش آئے گی اور موسم تبدیل ہو جائے گا اور گرمی چلی جائے گی اور ہم اس سے بڑا استفادہ کریں گے۔ تو سب دوڑ دوڑ کے خود بخود جو تھے نا اس بادل کے سائے کے نیچے آ گئے۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ جب اپنے مجرموں کو پکڑتے ہیں تو پولیس والوں کو نہیں بھیجتے، اللہ ایسا انتظام کرتے ہیں کہ مجرم خود بھاگ کے آ جاتا ہے۔ انہوں نے جب بادل دیکھا، سایہ دیکھا، دوڑ دوڑ کے سارے بادل کے نیچے آ گئے۔ اب انہوں نے تو سمجھا تھا نا کہ عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے برسنے والا، بل ہوا مستعجلتم بہ، انہوں نے بڑی جلد بازی کی، فیہا ریح فیہا عذاب علیم، اس کے اندر تو آگ تھی۔ اللہ نے حکم دیا تو وہ امطرنا، وہ جو بارش تھی وہ پانی کی نہیں، وہ آگ برس پڑی بادل سے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، جو پانی برسانے پہ قادر ہیں وہ آگ برسانے پہ بھی قادر ہیں۔ اور آگ ایسی برسی اور نیچے سے زلزلہ آیا اور حضرت جبریل نے صیحہ آواز دی
نتیجہ یہ نکلا کہ سارے اوندے منہ پڑے ہوئے تھے اور سارے کے سارے مردہ ہو گئے اور کوئی بھی ان سے عذاب سے نہ بچ سکا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ فَأَسْقِطْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، انہوں نے حضرت شعیب سے یہ بھی کہا تھا کہ تم جو ہمیں ڈراتے ہو کوئی آسمان کا ٹکڑا گراؤ ہم پر اگر تمہارے ہاتھ میں ہے، تو اللہ نے پھر بادل بھیجا۔ فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الذلة وقد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب يوم الذلة وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب وبهج عظيم۔ اللہ نے ان پہ عذاب یوم الذلہ، وہ کیا تھا؟ صحابت، ایک بادل تھا بڑا، اذلتهم، بادل نے ڈھانپ لیا، اذلتهم فيها شرر من نار، اس کے اندر تو انگارے تھے، آگ تھی اور شعلے تھے۔ یہ تو خوش ہو گئے تھے کہ عارض ممطرنا، یہ بارش ہے برسے گی تو ہم مزے کریں گے، لیکن ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض، اس کے بعد آسمان سے ایک آواز بھی آئی اور زمین سے زلزلہ بھی آیا، شدیدۃ من اسفل منهم فضحكت الارواح وفاضت النفوس وخمدت الاجسام، ایسی چیخ آئی اور ایسی آگ برسی کہ روح بھی ان کے نکل گئے اور نفس اور جسد بھی پگھل گئے اور بجھ گئے، ایسے کہ جیسے کچھ بھی نہ ہو، منہ کے بل سب کے سب وہیں پڑے ہوئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ثُمَّ قَالَ تَعَالَىٰ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَيْ كَأَنَّهُمْ لَمَّا أَصَابَتْهُمُ النِّقْمَةُ لَمْ يُقِيمُوا بِدِيَارِهِمْ الَّتِي أَرَادُوا إِجْلَالَ الرَّسُولِ وَصَحْبَهُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ تَعَالَىٰ مُقَابِلًا لِكِيلِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ جس علاقے سے میرے پیغمبر کو نکالتے تھے نا، اب اس میں وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کبھی یہاں رہے ہی نہ ہوں، اور ختم ہو گیا نا، کچھ بھی نہ بقا، نہ گھر بچے، نہ نفس بچا، نہ جان بچی۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کے رد میں فرمایا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، حضرت شعیب اور ان کے ایمان والے تو نجات پا گئے، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہی تو مارے گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحتکم کیف اعصی علی قوم کافرین۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ پیغمبر ہے، پیغمبر تو پھر پیغمبر ہوتا ہے۔ جب دیکھا نا کہ برباد ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا اور میں نے تمہیں ہر حال میں نصیحت کی، لیکن تم نے نہ مانا، اب میں کیسے غم کروں اس قوم پہ جو کافر تھی، جن نے نہ میری بات مانی نہ اللہ کا حکم مانا۔ ایبت اللہ عنہ شعیب علیہ السلام بعد ما اصابهم من العذاب والنکبت والنقال وقال مقرئنهم وموبخا، حضرت شعیب علیہ السلام ان کا عذاب آنے کے بعد، اللہ کی پکڑ آنے کے بعد مڑے اور کہنے لگے افسوس کر گیا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم قد ادیت الیکم ما ارسلت به فلا آصف علیکم وقد کفرتم بما جئتکم به ولہذا قال وکیف اعصی علی قوم کافرین۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو میرے ذمے تھا، اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا، دعوت توحید کے لیے بھیجا، میں نے تو اپنا پیغام پورا کر دیا، لیکن تم نے نہ مانا، اب میں کیا غم کروں اس قوم پہ جو کافر ہے، جن میں اللہ کی بات بھی نہ مانی اور اللہ کے نبی کو بھی نہ مانا۔ تو جب وہ عذاب سے تباہ و برباد ہو گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو لے کے مکہ مکرمہ آ گئے، پھر وہ ساری زندگی مکہ مکرمہ میں رہے۔ ہمیں تاریخ یہی بتاتی ہے، حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں نا، ان میں اکثر قوموں کی بربادی اور ہلاکت کے بعد سب ہجرت کر کے مکے آ گیا تاکہ ہماری موت جو ہے وہ اللہ کے حرم میں آئے، تو اس لیے انہوں نے آ کے مکے میں ڈیرا لگا لیا۔ باقی یہ لوگوں نے جو مشہور کر رکھا ہے کہ مقام ابراہیم سے لے کر حجر اسود تک 70 پیغمبر کی قبر ہے،
اور حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے سیدنا اسماعیل کی قبر، یہ سب جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ پورے عالم کی تاریخ میں ما سوائے حضور کی قبر مبارک کے کسی پیغمبر کی قبر کے بارے میں ہم یقیناً کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ہے۔ یہ شان صرف حضور کی قبر مبارک کا ہے کہ دوست اور دشمن اعتراف کرتے ہیں کہ یہ حضور کی قبر مبارک۔ باقی کسی پیغمبر کے بارے میں ایک روایت میں کچھ ہے تو دوسری میں کچھ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور پاک نے اگر قبر سامنے ہو تو نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضور پاک نے قبر کے اوپر پاؤں سے چلنے سے منع فرمایا۔ حضور پاک نے قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اتنے عجیب لفظ فرمایا جیسے کسی زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، مردے کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ خبردار، قبروں کا خیال کیا کرو۔ اسی لیے قبر کو ایک بالشت کے برابر اونچا کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے تاکہ ہم جہاں گزرے ہمیں پتہ لگے کہ یہ قبر ہے، ہمارا اس پر پاؤں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے قبروں پہ طواف کرنے سے منع فرمایا، قبروں پہ سجدہ کرنے سے منع فرمایا، اور اتنے سخت لفظ فرمائے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انبیاء کے قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا اور انہوں نے اسی پر سجدے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اگر یہاں نیچے قبریں ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے اوپر چلنے کا اور طواف کرنے کا حکم کیسے دیا؟ آدمی کو کچھ عقل سے بھی تو سوچنا چاہیے نا بھئی، اگر یہاں نیچے اور پیغمبر اور قبریں بھی پیغمبر کی، عام قبر نہیں، تو وہاں کیسے حضور نے کہا کہ چلتے رہو طواف کرتے رہو؟ اچھا، پھر حضور پاک نے تو اونٹنی پر بھی طواف فرمایا ہے۔ اگر حتیم کے اندر سیدنا اسماعیل کی قبر ہوتی میزاب رحمت کے نیچے، حضور کیسے حکم دیتے کہ حتیم میں نماز پڑھا کرو؟ اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں، وہ حتیم میں جا کے پڑھ لے، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری اسی طرح ان نے ایک اور روایت بھی بنائی ہوئی ہے کہ مسجد خیف جو ہے مینا کے اندر، وہاں بھی 70 نبی کی قبر ہے، وہ بھی بالکل لا اصل لہا، ایک ایسی جھوٹی روایت ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اصل ہی نہیں۔ بھئی وہاں بھی تو حضور نماز پڑھتے رہے، مسجد خیف میں تو بھری ہوتی ہے مسجد میں، اگر نیچے قبریں ہوں تو اوپر حضور ہمیں حکم دے کے نماز پڑھو۔ اچھا، یہ جو میزاب رحمت کے نیچے والی بات ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ آتا ہے کہ مصلی اسماعیل، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عبادت کی جگہ تھی، یہاں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے اس مصلی کے بجائے اس کو قبر بنا دیا۔ یہ ہماری قوم کی عادت ہے، جیسے لاہور میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ، جس کو لوگ داتا کہتے ہیں، نعوذ باللہ داتا کہنا تو کفر و شرک ہے، داتا تو اللہ کی ذات ہے، بندہ تو داتا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا نام مبارک جو ہے وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ یہ جہاں ان کی انہوں نے قبر بنائی ہوئی ہے اور باقاعدہ طواف ہوتا ہے اور باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے اور ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چلتے ہیں، یہاں حضرت کی قبر ہے ہی نہیں، یہاں عبادت کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت 40 دن بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اور وظائف کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن یہاں حضرت کی قبر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی قبر کو لوگوں کے شرک سے اور سجدے سے بچا لیا۔ حضرت کی قبر جو ہے تحقیق کے بعد شالیمار جو باغ ہے آپ لوگوں کے ملک میں، لاہور میں، اس کی دیوار کے نیچے ہے۔ یہاں تو قبر ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں نے بنا لی اور باقاعدہ وہاں نعوذ باللہ، یعنی ایسا شرک ہوتا ہے کہ ایسا شرک تو کبھی کافروں نے بھی نہیں کیا۔ باقاعدہ طواف ہوتا ہے، باقاعدہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں،
اور باقاعدہ پکارتے ہیں، مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کا سوال کرنا، اللہ کے کعبے کو چھوڑ کے کسی قبر کا طواف کرنا، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو یہ پرانی قوم کی عادت ہے کہ ایسی چیزوں کو وہ نعوذ باللہ قبریں بنا لیتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ کچھ قبریں مقام الخلیل میں ہیں، جو بیت المقدس کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے الخلیل، وہاں حضرت ابراہیم الخلیل اور کئی انبیاء کی قبریں ہیں، لیکن وہ باقاعدہ احاطہ ہے، باقی آدمی اندر جا کے نعوذ باللہ قبروں پہ چل تو نہیں سکتا۔ اسی طرح اس کے قریب وہ مقام ہے بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ مقام بھی وہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ تو انشاءاللہ قیامت آنے سے پہلے حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اترنے کے بعد دجال کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کی قوت کو بھی ختم کریں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ پورے عالم میں عدل اور قسط سے نظام دنیا کا عدل سے بھر دیں گے، انصاف سے، اور پھر فرمایا وہ شادی بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد جب اور 40 سال رہیں گے، پھر جب ان پر موت آئے گی تو آئیں گے مدینہ منورہ میں، ان کی موت مدینے میں آئے گی، وَيُدْفَنُ فِي رَوْضَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ، اللہ فرمائے وہ میری قبر مبارک کے ساتھ دفن ہو۔ تو اسی لیے اب جو روضہ مبارک میں قبر مبارک ہے، سرکار دو عالم سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے، پہلے اس غلاف میں لکھا ہوا بھی ہوتا تھا کہ ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ دفن ہوں گے۔ اور پھر حضور پاک نے یہ بھی بتلا دیا کہ ھذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت والے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی پورے عالم میں، اور جب ہم اٹھیں گے تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر میرے دائیں ہوں گے، عمر میرے بائیں ہوں گے، اور اسی طرح پھر ہم جنت البقیع الغرقد مدینے کے قبرستان پہ آئیں گے، اور مدینے کا قبرستان والے جو ہیں وہ حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ ثالث کی سیادت میں سب کھڑے ہو چکے ہوں گے، چونکہ وہاں خلفائے راشدین میں صرف حضرت عثمان ہیں، وہاں جنت البقیع میں صرف خلیفہ راشد جو ہیں حضرت عثمان ہیں، اور حضور کے صحابہ میں سب سے افضل جو ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر حضور کے ساتھ ہیں، اور حضرت علی نجف اشرف میں ہیں، تو جنت البقیع الغرقد کے اندر صرف حضرت عثمان ہیں، لہذا جنت البقیع الغرقد کے جتنے کھڑے ہوں گے سب حضرت عثمان کی قیادت و سیادت میں کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ ثم انتظر لأہل مکہ، پھر میں وہی کھڑے ہو کر مکے والوں کا انتظار کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب مکے والے پہنچ جائیں گے، اجعلہم علی یمینی، میں ان کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور مدینے والوں نے جان نثار رکھی، ٹھکانہ دیا، لیکن آپ پھر بھی مکے والوں کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ان کو دائیں ہاتھ۔ فرمایا وہ تو میرے مہمان ہوں گے، وہ تو مکے سے چل کے آئیں گے، انصار تو میرا گھر ہے، تو آدمی ہمیشہ اپنے مہمان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو میرے گھر والے لوگ ہیں۔ فرمایا ثم اسوقہم الی المحشر، پھر میں ان کو لے کے میدان حشر میں جاؤں گا، اور میدان محشر کہاں ہوگا؟ شام، یاد رکھو۔ اور اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت، جو آدمی یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو کوشش کرو کہ تمہاری موت بھی مدینے میں آئے۔ کیا معنی ہے؟ وہاں ڈیرا لگا لو، بیٹھ جاؤ بس۔ اس لیے اللہ والے جو ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اعلیٰ درجے والے لوگ جو تھے، وہ مدینہ شریف کو چھوڑ کے حج پر بھی نہیں آتے تھے۔ تو کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت حج کیوں لیے بھی آپ نہیں جائے؟ پر میں مجھے ڈر لگتا ہے حج پہ جاؤں راستے میں موت آ جائے یا وہاں موت آ جائے، پھر میں مدینے کی موت سے تو رہ گیا نا۔ یعنی وہ اتنا ڈرتے تھے کہ موت کا پتہ تو کسی کو نہیں ہے کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔
تو مدینہ منورہ کی موت، لیکن شرط یہ ہے یاد رکھو کہ ایمان پہ آئے۔ مکے کے حرم کے اندر جو دفن ہے ایمان پہ، یہ دونوں قبرستان جو ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت والے لوگ ہیں۔ کہ ایک دفعہ حضور نے اشارہ فرمایا ہؤلاء الامناء ہؤلاء الامناء، مکے والوں تم امن میں ہو، تمہیں قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے اللہ نے بچا دیا۔ اس لیے پیغمبر جو ہیں وہ جب ان کی قوم ہلاک ہو جاتی تھی پھر وہ مکے آ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مدینے میں آ کے دفن ہوں گے، تو آدمی کے لیے بہرحال یہ اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن حضور نے بھی فرمایا کہ من استطاع، جو کوشش کر سکے، یعنی رہنے کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ اب تو رہنے کے لیے بھی اجازت چاہیے نا، تو پہلے تو ایسے مسائل نہیں ہوتے تھے، تو تمام علماء، تمام مشائخ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے محدث یہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری موت جو ہے مدینہ منورہ میں ہے۔ واللہ اعلم۔